بے گھر کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، میں آج کے اس منبر سے انہیں پیغام دے کر کے جاتا ہوں، تم کیا تمہارے باپ داداؤں نے بھی اکھاڑنے کی کوششیں کی ہیں؟ اور صرف یہ ایک خطہ نہیں ہے، ایک خطہ نہیں ہے، ان کیڑوں کی تو کوئی حیثیت نہیں، ان کا باپ اسرائیل مل کر غزہ کو کچھ نہیں کر سکا۔ قتل کرنے کا مطلب فنا کرنا نہیں ہوتا۔ اسرائیل جیسی ظالم طاقت جس کے پاس سپر پاور طاقتیں پیٹروٹ میزائل بھی ہیں، دادا امریکہ ساتھ میں کھڑا ہوا ہے، یورپی یونین ساتھ میں کھڑی ہے، اور نہتے کنکریاں لے کر کھڑے ہونے والے بچوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ایک دو نہیں 10,000 سے زیادہ قتل بھی کر ڈالے، بچوں کو مار بھی دیا، لیکن پیٹ نہیں بھرا، ڈر ختم ہی نہیں ہوا، وہ ڈر ابھی بھی ختم نہیں ہوا۔ ہزاروں کو قتل تو کر لیا، لیکن رات کی نیند اور چین ابھی بھی بیکار ہے، غارت ہے، کیونکہ انہیں اندازہ ہے اس بات کا کہ ان میں ایک بھی زندہ باقی رہ گیا تو کل کا وہ صلاح الدین بن سکتا ہے، تاریخ دہرائی جا سکتی ہے۔ تمہارے علاقوں کو اکھاڑ پھینکنے اور اس کو بے گھر کرنے کی ایک ہی سازش ہوتی ہے کہ یہ غلامان امت محمدیہ میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس امت میں کوئی شیر بیدار نہ ہو جائے، ورنہ کتوں کی نیند حرام کر کے رکھ دے گا۔ کیا بات! میرے عزیزو، اپنی ویلیو سمجھو، اپنی حیثیت سمجھو۔ جب تمہارے ساتھ بری نظر لگ جائے تو تمہارے عروج و ارتقاء کی منزلیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان ظالموں کو یہ تاریخ یاد ہونا چاہیے کہ جب میرے خواجہ سرکار غریب نواز ہندوستان تشریف لائے تھے، ان کے آنے کے بعد جو کچھ بھی ان کے ساتھ کیا گیا، ان کے باپ داداؤں نے تاریخ بتائی ہوگی۔ غریب نواز کو نکالنے کے لیے، ان کی جھوپڑی اجاڑنے کے لیے، ان کے خیمے کو توڑنے کے لیے، یہاں تک کہ سرکار غریب نواز جس درخت کے نیچے بیٹھے وہاں سے اٹھوا دیا، کیا کیا نہیں کیا۔ لیکن آج تاریخ 800 سال کے بعد بھی سناٹے دار تھپڑ مار کر کے بتا رہی ہے، جس کو تم یہاں سے بے گھر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ نے اسے ایسا بادشاہ بنایا، تمہاری حکومتیں 5 سال کے بعد ڈیل ڈول ہونے لگتی ہیں، اور اس مرد قلندر کی حکومت 800 سال سے چل رہی ہے، وہ بھی گردنوں پر نہیں لاکھوں دلوں پر حکومت قائم ہے۔ کیا بات ہے! سبحان اللہ! قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے وہ زمین میں برقرار رہتا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ کر کے میں تمہیں حوصلہ دیتا ہوں، تمہیں یہ حوصلہ دیتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ، میری زمین بہت کشادہ ہے، میری زمین بہت کشادہ ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا ہے کہ ہم اس زمین کا وارث نیک بندوں کو بنائیں گے۔ سبحان اللہ! آپ اس بات کے خوف میں نہ رہے، اس بات کے خوف میں نہ رہے۔ عزیزان گرامی وقار، جو کام تمہیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک ایسا انقلاب اس زمین سے آنا چاہیے، ایک ایسا انقلاب۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں تاریخ میں، جو تمہاری سچویشن اور تمہاری حالت کے مطابق ہو، میں وہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ تمہارے دل پر اثر ہو۔ آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں، آپ یہاں کے حالات بہتر جانتے ہیں۔ وہ دن یاد کرو جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا مکہ میں، اور اس کے بعد کفار و مشرکین کا ظلم شروع ہو گیا، غریب صحابہ کو پکڑ کر مارتے تھے۔ حضرت بلال حبشی، حضرت خبیب ابن عدی، حضرت خباب ابن العرد، حضرت زید بن دسنا، حضرت عمار بن یاسر، یہ وہ صحابہ ہیں
जिनको सिर्फ मारा नहीं गया है, आग में तपाया गया है। क्या सब कर लिया। मॉब लिंचिंग मक्का के जालिम करते थे बहुत। और एक दिन ऐसा आया, तवज्जो, मैं जो कहने जा रहा हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हरम पाक में दाखिल हुए, मस्जिद हरम में आए। खाने काबा की चाबी उस वक्त उस्मान बिन शैबा के पास हुआ करती थी, जो ईमान लाए हुए नहीं थे। ये हज़रत उस्मान गनी नहीं है, वो दूसरे उस्मान है। उस्मान बिन शैबा के पास काबे की चाबी होती थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास आकर के कहा, उस्मान काबे की चाबी दो, दरवाजा खोल के मैं अंदर जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा नहीं, तुम हमारा दीन छोड़े हुए हो, हमारे दीन से तुम बरगश्ता हो, मैं तुम्हें काबे में अंदर आने नहीं दूंगा। किससे कहा? कायनात के आका व मौला रसूलुल्लाह। हुजूर ने कुछ नहीं कहा। तवज्जो, मेरे आका ने फरमाया, उस्मान याद रखना, एक दिन ये चाबी मेरे पास होगी और ये चाबी मैं जिसको चाहूंगा दूंगा और कयामत तक उससे कोई चाबी छीन नहीं सकेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी बात, जबकि मक्का के हालात बहुत अलग थे। जगह जगह सहाबा को मारा जा रहा था और छुप छुप करके इस्लाम की तबलीग की जा रही थी। उस जमाने में मेरे आका फरमाते हैं, उस्मान ये चाबी एक दिन मेरे हाथ में होगी काबे की, मैं जिसे चाहूंगा अता करूंगा और फिर कयामत तक उससे कोई चाबी नहीं छीन सकेगा। यह हदीस पाक में मौजूद है। उस्मान बिन शैबा कहते हैं, पहले तो मुझे हंसी आई, क्योंकि ये खाने काबा की चाबी की जिम्मेदारी आम नहीं होती, खानदानी है, बरसों से चली हुई विरासत के साथ आती है। और ये इस तरह से मुझे कह रहे हैं कि चाबी इनके पास चली जाएगी। और फिर उस्मान बिन शैबा कहते हैं, इनके हालात देख करके तो लग नहीं रहा था कि चाबी जाएगी, लेकिन जलाल जिस अंदाज में गुफ्तगू हो रही थी, ये देखकर डर भी लग रहा था कि कहीं ये सचमुच चाबी ले तो नहीं लेंगे। फिर उस्मान बिन शैबा कहते हैं, वो हालात भी आ गए कि जब रसूलुल्लाह हिजरत करके चले गए मक्का, सहाबा भी घर बार छोड़कर चले गए। उस्मान बिन शैबा कहते हैं, आप तो दिल मेरा चौड़ा हो गया, कहाँ मुझसे चाबी लेने की बात कर रहे थे, कहाँ इनका घर भी नहीं बचा, घर भी छोड़कर जाना पड़ा। अगर कल तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़े तो मेरी ये बात याद रखना, इस हदीस को याद रखना। हुजूर पाक हिजरत करके चले गए, सहाबा भी अपने घर बार सब छोड़कर मदीने चले गए। उस्मान बिन शैबा कहते हैं, अब तो मेरा सीना चौड़ा था, कहाँ ये चाबी की बात करते थे, कहाँ अपना घर भी नहीं रख सके। साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, 6 साल गुजर गए। हिजरत के बाद फिर वो दिन आ गया जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ 20 रमजानुल मुबारका को मक्का में फातिह मक्का बनकर दाखिल हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 6 साल के बाद वापस ही है जब हुजूर तशरीफ लाए। मक्का की गलियों में अब मुकाबला करने की किसी की हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी। हुजूर पाक जैसी हरम मक्का में दाखिल होते हैं, सारे इधर उधर छुप करके भाग रहे थे जिन्होंने जुल्म किया था अपने दौर में। कोई इसके घर भाग रहा है, कोई उसके घर भाग रहा है। वो दिन आएगा, याद रखो, वो दिन याद रखना। कुफारे मक्का भाग रहे थे, जान बचा रहे थे, और मेरे आका काबे के पास खड़े होकर के ऐलान कर रहे थे, आज तुम्हारी जान बख्श दी गई है, आज तुम्हारे लिए रहमत का दिन है, हम आज किसी के साथ मुकाबला नहीं करेंगे। हुजूर अपनी रहमत के खैरात बांट रहे। फिर अब सुनो, 10,000 सहाबा के साथ जब मक्का मुकर्रमा में मेरे आका दाखिल हुए, अब खाने काबा खोलने की बात थी। चाबी किसके पास है? उस्मान बिन शैबा के पास। बुलाया रसूलुल्लाह ने, कहाँ है उस्मान बिन शैबा? आए, सर झुकाए हुए आए, ईमान लाए हुए नहीं थे। कहा लाओ चाबी। चाबी दे दिया हुजूर के हाथ में। कहा है उस्मान, क्या मैंने ये बात नहीं कही थी, एक दिन ये चाबी मेरे हाथ में आएगी,
وہ سر نہیں اٹھا سکے, سر جھکائے کھڑے رہے. میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے چابی کھولا, خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا اور وہاں سے سارے شرک و کفر کی آلائشوں کو پاک کیا. پھر اس کے بعد چابی بند کر کے اب سنو, میرے آقا باہر آئے اور فرمایا آج میں یہ چابی ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس سے قیامت تک کوئی چھین نہیں سکے. کیا بات ہے, سبحان کتنا بڑا فرمان ہے میرے آقا کا. سبحان. حضور نے جب یہ فرمایا تو جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان کے دلوں میں خواہش تھی کاش چابی ہمیں مل جائے, ہمارے خاندان میں چلتی رہے. وہاں صدیق اکبر بھی ہیں, فاروق اعظم بھی ہیں, عثمان ابن عفان بھی ہیں, حیدر کرار بھی ہیں, رضوان اللہ علیہ مجمعین. سب صحابہ کے دل میں یہ خواہش تھی یہ چابی ہمیں مل جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی طرف دیکھا اور پھر آیت پڑھی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانت اس کے اہل کے سپرد کر دو. یہ آیت پڑھ کر کے میرے آقا پھر اسی شخص کو بلاتے ہیں جن کے پاس پہلے سے چابی تھی, عثمان بن شیبہ, قریب آؤ قریب آؤ. وہ کہتے ہیں میری تو حالت غیر تھی, آج تو میں مجرم بن کر کے آیا تھا, قیدی بن کر کے آیا تھا, مجھے تو آج مارا جانا تھا, ایمان لائے ہوئے نہیں تھے. حضور نے کہا یہ چابی واپس میں تم کو ہی دیتا ہوں اور صبح قیامت تک یہ تمہارے خاندان میں رہے گی. سبحان اللہ. اتنا کہنا تھا. عثمان بن شیبہ نے پکار کر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا بات ہے, سبحان. میرے عزیزو آج بھی جا کر دیکھ لینا, دسیوں بادشاہ آئے ہوں گے, سینکڑوں حکومتیں بدل گئی ہوں گی, خانہ کعبہ کی چابی آج بھی عثمان بن شیبہ کے خاندان میں ہی موجود ہے. وہ صحابی رسول. میں یہ حدیث اس لیے آپ کے سامنے عرض کیا, تم اس رسول کے امتی ہو, اس رسول کے امتی ہو جنہیں ایک بار للکار کر کے چیلنج کر دیا گیا تھا کہ کعبہ کی چابی نہیں دیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جلال و جمال کے سنگم کے ساتھ اعلان فرمایا تھا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. آج اس حبیب کائنات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو میں یہ حدیث سنا کر کے عرض کر رہا ہوں, حالات اگر مکہ جیسے آ گئے تو نروس مت ہو جانا, ہمارا گھر لٹ جائے گا, ہماری چابیاں چلی جائیں گی, ہمارے کواڑ دروازے بند ہو جائیں گے. اس نبی کو یاد کرنا, آقا آپ کا امتی اگر بے گھر کیا جا رہا ہے, آپ کی طرف سے مدد آ جائے اور آئے گی, میرا یقین ہے مدینے سے آواز آئے گی. آج یہ ظالم کتے اگر تمہارا دروازہ بند کرتے ہیں, انتظار کرو, انتظار کرو, کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے, کل ہمارا دور آئے گا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت رسول, شان رسول, فیضان اولیاء اکرام, فیضان عاشق رسول. بات صرف اتنی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے بل بلا اٹھتے ہیں اور ہم صبر کی طرف نہیں دیکھتے. ہمیں حالات آج ہلا دیے جائیں گے, جھنجھوڑ دیے جائیں گے. قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. میرا رب فرماتا ہے کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ ایسی ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور پہلے والوں کو جس طرح تکلیفیں آئیں تمہیں نہیں آئیں گی؟ ان کو ہلا دیا گیا تھا, یہاں تک کہ رسول نے بھی اور ان کے ساتھ ایمان والوں نے بھی یہ کہہ دیا, یہ کہنے لگ گئے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آگاہ ہو جاؤ, اللہ کی مدد بہت قریب ہے. قرآن کی آیت ہے. تم اگر یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جائیں, ہاں یوں ہی ہم ساری منزلیں طے کر لیں گے, جس کا جتنا ایمان ہوگا اتنا وہ آزمایا جائے گا, اتنے امتحانات سے گزارا جائے گا. آج اے نوجوانوں تمہارے امتحان کا وقت قریب آنے والا ہے. تمہیں کیا کرنا چاہیے؟
کیا کرنا چاہیے؟ امتحان دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے، ورنہ ہواؤں کی کیڑے مت بننا۔ آج ہوا ان کی چل رہی ہے تو ان کی جے جے کریں گے، کل ان کی چل رہی ہے ان کی جے جے کریں گے۔ ایمان والوں کی یہ معیار نہیں ہے۔ جو ایمان والا ہے وہ ہر آندھی میں